بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی روز یعنی 26 مئی کو قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو باج گزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجیے۔ سلطان نے جبکہ اس کو شہر کے مفتہ ہونے کا یقین ہو چکا تھا جواباً کہہ بھجوایا کہ اگر تم اطاعت کرتے ہو تو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میں قسطنطنیہ کو اپنے مقبوضہ ممالک میں شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلطان محمد خان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیچ میں واقع ہے جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سدباب نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا بہترین دارالسلطنت ہو سکتا ہے۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیشرو کیسرا کی مسلسل شرارتوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ اس قدر طویل محاصرے اور محنت کے بعد اب کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایسی حالت میں قسطنطین کی درخواست پر اس کا جنوبی یونان دے دینے پر آمادہ ہو جانا بڑی ہی عظیم الشان شاہانہ فیاضی تھی، لیکن قیصر قسطنطین کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ مشرقی روم کی اس عظیم الشان اور پرانی سلطنت کا آخری فرمانروا ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان کی اس مہربانی سے کوئی فائدہ اٹھانا نہ چاہا اور پہلے سے چار چند زیادہ جان فشانی و جان فروشی کے ساتھ سلطان کی مخالفت میں مصروف ہو گیا۔ 19 جمادی اول سن 857 ہجری مطابق 28 مئی سن 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان ثانی نے اپنی تمام تر فوج میں اعلان کرا دیا کہ کل صبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا۔ فوج کو شہر میں تخت و تاراج کی اجازت دے دی جائے گی مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری امارات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور غیر مسافی رعایا جو اطاعت کے ساتھ امن طلب کرے اور ضعیفوں و بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ خبر سنتے ہی کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا، مسلمانوں کے لشکر میں رات بھر خوشی کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ ادھر شہر کے اندر قصر شاہی میں قسطنطین نے سپہ سالارہ نے فوج عمائد سلطنت اور امرائے شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے شہر والوں کو آخر تک لڑنے اور مارنے کی ترغیب دی اور خود بھی اسی طرح قسمیں کھا کھا کر اپنے اپنے مورچوں کی طرف پہرا دینے چلے گئے۔ قیصر اس جلسے سے فارغ ہو کر سینٹ ایاسوفیا کے گرجا میں آ کر اپنی آخری عبادت میں مصروف ہوا۔ اس کے بعد اپنے محل میں آیا جہاں یاس و ہراس چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ وہاں چند لمحے آرام کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سینٹ رومانوس کی طرف آیا جہاں معاصرین کے حملے کا بہت زور تھا۔ ادھر سلطان محمد خان ثانی بھی نماز فجر سے فارغ ہو کر اور مجموعہ علماء اور نیک لوگوں سے دعا کی فرمائش کر کے اپنی رکاب میں 10,000 چیدہ چیدہ سوار لے کر حملہ آوری کے کام میں مصروف ہوا۔ سلطان کے قریبی عالم نے جو اس کے ساتھ مجموعہ علماء میں موجود تھے اس روز اپنے لیے ایک الگ چھولداری نصب کرائی اور باہر ایک دربان کو بٹھا دیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ حملہ ہر طرف سے شروع ہوا۔ توپوں اور منجنقوں نے جا بجا شہر کی فصیل میں سوراخ کر دیے اور معاصرین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان رخنوں کے ذریعے سے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر وہ ہر مرتبہ نہایت سختی کے ساتھ لوٹا دیے گئے۔ کئی مرتبہ عثمانی لشکر کے بہادر شہر کے پرجوں اور فصیل کے شکستہ حصوں پر چڑھ جانے میں کامیاب ہوئے مگر اندر سے شہری سپاہی اور ان کی عورتیں اور بچے تک بھی لڑنے اور مدافعت کرنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف سے یہی حالت تھی اور سمندر و خشکی ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ حملے جاری تھے۔
ایک عجیب ہنگامہ رست خیز برپا تھا۔ کشتیوں کے پشتے لگ گئے تھے، مگر معاصر و میسور دونوں میں سے کوئی بھی ہمت نہ ہارتا تھا۔ دوپہر کے قریب ہنگامہ کارزار میں سخت شدت پیدا ہو گئی، اور سلطان نے اپنے ایک وزیر یا مصاحف کو اپنے علماء کی خدمت میں روانہ کیا کہ یہ وقت خاص طور پر دعا کا ہے۔ میسورین کی ہمت اور سخت مدافعت کو دیکھ کر حملہ آوروں کے دل چھوٹے جاتے تھے، اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شہر فتح نہ ہوا تو پھر اس کا فتح ہونا سخت دشوار ہوگا، کیونکہ حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکے تھے۔ بادشاہ کا فرستادہ جب اس اللہ والے کی چھولداری کے قریب پہنچا تو دربان نے منع ہوا، تو اس نے سختی کے ساتھ دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ میں ضرور حاضر خدمت ہو کر سلطانی پیغام پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت اور خطرے کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر سلطانی فرستادہ چھولداری میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ سرب سجود اور دعا میں مصروف ہیں۔ اس کے داخل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ شہر قسطنطنیہ فتح ہو چکا۔ اس کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا، مگر وہاں سے واپس ہو کر دیکھا تو واقعی فصیل شہر پر سلطان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ جس وقت سلطان نے استمداد دعا کے لیے اپنے وزیر کو روانہ کیا، وہ نہایت نازک وقت تھا۔ ٹھیک اسی وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا، یکایک خود بخود گر پڑا، اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو کر شہر میں داخل ہونے کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ ادھر فصیل کا یہ حصہ گرا، ادھر عین اسی وقت بندرگاہ کی طرف سے بحری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر کے سلطانی علم بلند کیا۔ اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو مہندم دیکھ کر ادھر سے بلا تعامل سلطان کی رکابی فوج نے حملہ کر دیا۔ عیسائیوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ دست بدست لڑائی میں مسلمانوں سے عہد بر نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ہر طرف سے حملہ آوروں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، دروازوں کو توڑ توڑ کر اندر گھس گئے، اور شہر کے چاروں طرف فصیل کے اندرونی جانب عیسائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اسی مہندمہ فصیل کے راستے شہر میں داخل ہو کر سیدھا سینٹ آیا صوفیہ کے گرجے کی طرف روانہ ہوا۔ اس گرجے میں پہنچتے ہی اس نے اذان دی، اور پہلی مرتبہ اس جگہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ یہاں اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے نماز ظہر ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد قسطنطین کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا۔ سینٹ رومانس کے قریب جس طرف فصیل مہندم ہوئی تھی، وہاں عیسائیوں نے حملہ آوروں کا خوب جم کر مقابلہ کیا تھا، اور سب سے زیادہ کشت و خون وہیں ہوا تھا۔ اسی جگہ لاشوں کے درمیان قسطنطین کی لاش ملی، جس کے جسم پر صرف 2 زخم آئے تھے۔ قسطنطین کا سر کاٹ کر لوگ سلطان کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح فتح قسطنطنیہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ سلطان اس کے بعد قیصر شاہی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا تو ہو کا عالم تھا۔ یہ فتح 20 جمادی اول سن 857 ہجری مطابق 29 مئی سن 1453 عیسوی کو وقوع پذیر ہوئی۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ فصیل قسطنطنیہ کا گرنا اسی نیک بندے کی دعا کا نتیجہ تھا، اور اسی لیے مشہور ہے کہ قسطنطنیہ دعا کے ذریعے سے فتح ہوئی تھی۔ واللہ عالم اس تاریخ سے سلطان محمد خان ثانی سلطان محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ 40,000 عیسائی مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے، اور 60,000 جنگجو عیسائیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ بہت تھوڑے ایسے تھے جو فتح قسطنطنیہ کے بعد کسی نہ کسی طرح خشکی یا سمندر کے راستے بچ کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اکثر اٹلی میں اور کم تر دوسرے مقامات میں جا کر آباد پناہ گزین ہوئے۔ قیصر قسطنطین کا ایک پوتا چند روز کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور قسطنطنیہ میں آ کر رہنے لگا تھا۔
بالآخر بہت جلد اس خاندان کا نام و نشان گم ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے باشندوں کو سلطان محمد فاتح نے امن و امان عطا کی۔ جو لوگ اپنے مکانوں اور جائیدادوں پر قابض رہے اور بخوشی اطاعت قبول کی، ان کو اور ان کے اموال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ عیسائیوں کے معبودوں اور گرجوں کو سوائے ایہا صوفیہ کے علی الحالہ قائم اور عیسائیوں کے تصرف میں رکھا۔ قسطنطنیہ کے پشپ اعظم کو سلطان نے اپنی خدمت میں بلا کر خوشخبری سنائی کہ آپ بدستور یونانی چرچ کے پیشوا رہیں گے۔ آپ کے مذہبی اختیارات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سلطان محمد خان فاتح نے خود یونانی چرچ کی سرپرستی قبول کی اور پشپ اعظم اور پادریوں کو وہ اختیارات حاصل ہو گئے جو عیسائی سلطنت میں بھی ان کو حاصل نہ تھے۔ عیسائیوں کو کامل مذہبی آزادی عطا کی گئی۔ گرجوں کے مصارف اور چرچ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں۔ جنگی اسیروں کو جو فتح مند فوج نے گرفتار کیے تھے، سلطان محمد فاتح نے خود اپنے سپاہیوں سے خرید کر آزاد کیا اور ان کو شہر قسطنطنیہ کے ایک خاص محلے میں آباد کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کے اکثر گھر ویران اور غیر آباد ہو گئے ہیں۔ شہر کی رونق واپس لانے اور اس کی آبادی کو بڑھانے کے لیے سلطان محمد فاتح نے ایشیا کوچک سے 5,000 مسلمان خاندانوں کو قسطنطنیہ میں لا کر آباد کرنے کا انتظام کیا۔ ماہ رمضان سن 857 ہجری تک یہ 5,000 مسلم خاندان قسطنطنیہ میں آ کر آباد ہو گئے اور قسطنطنیہ پہلے سے زیادہ بارونق شہر بن گیا۔